السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 16 کی 5 نمبر لائن کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 16 کی 6 نمبر لائن کو ہم پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 15 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم قرآن پاک سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، آج ہم سبق نمبر 16 میں پڑھیں گی را کو پر پڑھنے کی 7 صورتیں۔ آج انشاءاللہ یہ نیا رول ہے، تو آپ نے اچھے انداز سے اس کو سننا ہے اور اچھے انداز سے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں قواعد را کو پر پڑھنے کی صورتیں۔ را کو پر پڑھنے کی 7 صورتیں ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں، را پر کھڑا صبر ہو۔ یہ تینوں سچویشن جو بھی ہوں گی، ان سچویشن میں ہم نے را کو پر پڑھنا ہے۔ اسی طرح چوتھی کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، مثال کے طور پر ارجعی۔ اب را ساکن سے پہلے الف کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا، جب الف کے نیچے زیر لگ گئی تو وہ عارضی زیر تھی، وہ حمزہ بن جائے گی۔ تو عارضی زیر کو ہم نے کیسے پڑھا؟ ارجعی۔ یہ ہم نے خود سے زیر لگائی ہے تو یہ عارضی زیر ہوگی۔ تو یہ را ساکن سے پہلے عارضی زیر تھی، تب بھی را کو پر پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ ہے را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، جیسے رب ارجعون۔ اس میں را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں آ گئی تو ہم نے اس کو کیا کیا؟ پر پڑھا۔ اسی طرح را ساکن سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، جیسے کہ مرصادن، قرطاسن۔ اب را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ اس میں آ گئے تو اس کو ہم نے پر پڑھا۔ تو یہ تھی را کو پر پڑھنے کی 7 صورتیں۔ آپ نے اچھے انداز سے ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے اور ان قواعد کو اچھے انداز سے سننا بھی ہے اور یاد بھی کر لینا ہے، تاکہ آپ کو سبق پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق نمبر 16 کی 6 نمبر لائن۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 16 کی 6 نمبر لائن۔ را زبر را، جیم پیش جو، راجو، لام 2 پیش لن، رجولن۔ اب را کو پر پڑھا گیا کیونکہ آگی را کے اوپر زبر، اور لام کو باریک پڑھا گیا کیونکہ لام ہم نے پیچھے کیا قواعد پڑھا تھا، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے۔ اس میں صرف ہم نے را کو پر پڑھا ہے اور لام کو پر نہیں پڑھنا، باریک ہی پڑھنا ہے۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں ہم نے یاد کر لینی اچھے انداز سے، تاکہ آپ کو سب اچھے سے سمجھ آ جائے۔ ایک دفعہ پھر پڑھتی ہوں۔ رجولن، را کو رجولن، را زبر را۔ نیکسٹ ہے حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، علم تا، را زبر را، علم ترا۔ اب اس پہ غور کریں، یہ بھی لام باریک پڑھا گیا لم، را پر پڑھا گیا کیونکہ را کے اوپر آ گئی زبر، علم ترا، علم ترا۔ تا کو باریک پڑھنا ہے اور را کو پر پڑھنا ہے، علم ترا۔ تو اس کی پریکٹس آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سب اچھے انداز سے سمجھ آ جائے گا۔ نیکسٹ ہے را پیش رو، زا زیر زی، روزی، قاف واو پیش کو، روزی کو۔ را کو پر پڑھا گیا کیونکہ پیش آ گئی، قاف واو پیش کو، الف ایک الف تک کھینچا گیا کیونکہ حروف مدہ ہو گیا، واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی، اور قاف حروف مستعلیہ بھی ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا ہے ہم نے۔ یہ سارے پیچھے جتنے قواعد ہم نے یاد کیے ہیں ان سب کی دہرائی آگے اسباق میں ہونی ہے، تو آپ نے سارے قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے والے اسباق کو پڑھنا ہے، کیونکہ پیچھے کے تمام اسباق آگے ساتھ ایڈ ہوتے جائیں گے۔ روزی کو، را کو پر۔ نیکسٹ ہے حمزہ کاف زبر اک، سا زبر سا، اکسا، را پیش رو، اکثرو۔
اب اس پہ بھی را کو پر پڑھا گیا کیونکہ را کے اوپر پیش آ گئی. ہم نے کیا پڑھی تھی را کو پر پڑھنے کی صورتیں؟ را پر زبر یا پیش ہو، جہاں پہ زبر یا پیش آ گئی اس کو پر پڑھا جائے گا. اخسرو. نیکسٹ ہے حمزہ جیم زبر اج، را دو زبر رن، اج رن. اج کیا ہو گیا؟ جیم کلکلا ہو جائے گا، اس کی کلکلا کی آواز آئے گی. را دو زبر رن، یہ کیا ہو جائے گا؟ پر پڑھا جائے گا، کیونکہ ہم نے را کو پر پڑھنے کی صورتوں میں یہ رول پڑھا ہے کہ را پر دو زبر یا دو پیش ہوں تو را کو پر پڑھا جائے گا. نیکسٹ ہے حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اج رن. پیچھے کیا تھا؟ اج رن، اج رن. دونوں کو پر پڑھا گیا. دو زبر آ گئی پیچھے والے پہ اور آگے والے پہ دو پیش آ گئی تو اس کو پر پڑھنا ہے. تو یہ را کو پر پڑھنے کی صورتیں تھی. آج ہم نے کس کی پریکٹس کی؟ را کو پر پڑھنے کی صورتیں. زبر کی، پیش کی، دو زبر کی اور دو پیش کی مثالیں تھیں آج ساری. تو آپ سب نے ان کو اچھے انداز سے یاد بھی کرنا ہے اور اچھے انداز سے پڑھنا بھی ہے. تو پہلے میں نے پڑھا ہجے کے ساتھ، اب میں رواں پڑھتی ہوں. آپ سب نے بھی اس کو اچھے انداز سے سننا ہے. رجل، الم ترى، رزقوا، اخسروا، اخسروا، اجرا، اجرن. بعض اوقات کئی دفعہ پڑھتے ہوئے چھوٹی بہتی مسٹیک ہو جاتی ہے، لیکن اس کو آپ نے کلیئر کر لینا ہے. جیسے اکثرو اگر لمبا ہو گیا تھا میرا تو اس میں نے پھر غور کیا تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو رو کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ را کے اوپر پیش آ گئی. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے. اکثرو، اجرن، اجرن، اجرن. جیم کلکلا کی آواز آئے گی تو یہ کلکلا کی آواز ہم نے لوٹانی ہے. تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.